السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 420۔ سورۃ الاحزاب آیات ہیں 16 سے لے کر 22 تک۔ تصویر کشی کی جا رہی ہے غزوہ خندق، جنگ احزاب، منافقین کی اور مومنین کے بہترین اسلوب کی۔ تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا۔ پہلی آیت میں قل اور فرار، فرار تو اردو لفظ ہے بھاگنا، اور قل کے معنی کبھی ہوتے ہیں کہہ دینے کے اور کبھی ہوتے ہیں دریافت کرنے پوچھنے کے۔ تو اس میں کہہ دینا ہے، پھر اگلی آیت میں بھی قل آ رہا ہے، وہاں اس کے معنی اور ہوں گے۔ تو کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ چلے بھاگ گئے اور بچ بھی گئے تو اس وقت بھی تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ اب قل آ رہا ہے، کہہ دیجئے نہیں بلکہ پوچھئے، دریافت کیجئے۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ پوچھئے، دریافت کیجئے کون ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تمہیں کوئی برائی پہنچانا یا اپنا فضل پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس کی وضاحت ہے کہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہ جنگ کے حالات میں اپنے بھائیوں کو، ان کے بھائی ہوں یعنی منافقین یا مسلمانوں نے روکتے تھے، تو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ تجویدی لحاظ سے ولا يأتون نہ کہ یا، اور بأس نہ کہ باس۔ تو اللہ خوب جانتا ہے، معوق کی جمع معوقین، روکنے والوں کو تم میں سے، یعنی منافقین سے خطاب ہے، اور کہنے والے قائلین، قائل کی جمع اپنے بھائیوں سے کہ ہلم الینا، ہمارے پاس رہو۔ اچھا، اب الا قلیلا میں ہمیشہ کوانٹیٹی کے معنی نہیں کیے جاتے، یہاں دیکھیے، اور وہ جنگ میں کبھی کبھی آتے ہیں، یعنی اکثر وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو اسے بھی نوٹ کر لیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، کبھی کوانٹیٹی کبھی اور کبھی بات وہی ہے۔ اب ان کی کیفیت کہ کس طریقے سے بخل کرتے ہیں مسلمانوں کا تعاون کرنے میں۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ بخل کرتے ہیں تم پر، جب
آتا ہے خوف، یعنی ظاہر ہے کہ جنگ کے حالات میں تو اپنی آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ تدورو جما کر گھما پھرا کر، جیسے کہ موت کی غشی ان پر طاری ہوئی ہو، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو ملتے ہیں تم سے تیز بیالسنت حداد، تیز زبان درازی کے ساتھ، اور اشحتن علی الخیر۔ اب اشحتن کے ایک معنی پہلے ہم نے کیا بخل، اور یہاں مال کے جمع کرنے میں زیادہ حریص۔ دیکھیں معنی تبدیل ہو گئے، اشحتن علی الخیر۔ تو یہی تو لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اب مزید ان کی منافقین کی تصویر کشی، یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی چلے نہیں گئے، لشکر ابھی چلے نہیں گئے، یہ وہ سمجھتے ہیں، خوف پڑا ہوا ہے۔ چلیے، اور جب آ جاتی ہیں فوجیں تو چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ باہر بادون، یعنی باہر خیموں میں بدویوں کے ساتھ رہتے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے، یہ وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہی قلیلہ آیا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ رہیں مدینہ شہر میں تو برائے نام ہی قتال کریں گے، یعنی ان کی اصل آرزو ہے کہ باہر ہی رہیں اور تمہارے حالات پوچھتے رہیں، مگر یہ کہ کسی وجہ سے وہ رہ گئے تو پھر وہ برائے نام۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یعنی جس طریقے سے کلام پاک سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، مگر فائدہ کون اٹھائے گا؟ یعنی تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس عمدہ نمونہ ہے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو کہ امید رکھے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور بکثرت اللہ کو یاد کرے۔ تو جس طرح قرآن شریف ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، اسی طرح آپ کا اسوہ سیرت۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت ہر شعبے میں آپ کو ملے گی، فیملی زندگی، عائلی زندگی، تجارت، سفر، حضر، بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، بچوں کی کیسی تربیت کی جائے، ہر شعبے میں آپ کو نمونہ ملے گا۔ اب مومنین کے تعلق سے کچھ بتایا جا رہا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنین دیکھتے تھے لشکروں کو، فوجوں کو، تو کیا کہتے تھے؟ یعنی شدت کے حالات، جب فوجیں آ گئی اطراف مدینہ میں تو شدت کے حالات ہیں، کیا کہتے تھے؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ اور رسول نے بھی کیا ہے۔ پھر کیا کہتے تھے کہ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ کہا۔ مطلب آزمائش ہوگی، مومنین کے ایمان کو ظاہر کیا جائے گا، مجاہدین کو ظاہر کیا جائے گا، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، مگر ثابت کرنا یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب وما زادہم الا ایمانا و تسلیما،
جب شدت کے حالات ہوں، فوجیں اطراف مدینہ میں ہیں، تو یہ چیز ان کے ایمان میں مزید اضافہ اور فرما برداری میں بھی. تو آج اتنا ہی. قل وہ ذہن میں رکھیے گا. اور اشحتن کس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.